أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرع احکام حق کے اعلیٰ، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ وہ خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زید عیسیٰ سے کوسوں آگے، وہ سب کی منزل وہ سب کا جاوا،
ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ خلوتوں میں صف بصف ہے، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعت کا ہے استارہ، وہ صبح تہذیب کا دجر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ وہاں تک پہنچے تھے جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا بھیجے، یعنی وہ مہم بھیجی کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے، جس کو سرایا کہتے ہیں، اور پھر غزوہ کی بات ہوئی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہمیں جنگ بدر جو ہے، غزوہ بدر جو ہے، وہ پہلا غزوہ پتہ ہے، لیکن پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے ایک سرایا اور ایک جو جنگ ہے، غزوہ ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، کیونکہ بیسیکلی وہ بلٹ اپ تھا بدر کا، تو یہ ڈسکشن چل رہی تھی، وہیں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے مکن پیریڈ پورا پڑھا، 13 سال ہے، اس کے بعد جو مدینہ ہے 10 سال کا عرصہ ہے، لیکن اس کے اندر آلموسٹ 80% جو ٹائم ہے وہ جنگوں میں گزرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیکھیں، جب بھی اسلام جو ہے یا دین جو ہے وہ کسی پاور کی پوزیشن میں آئے گا، اتھارٹی کی پوزیشن میں آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دنیا کے ساتھ یا جو دوسری قوتیں اس کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو۔ وہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو پراپر آپ کہہ لیں کہ طاقت کے ساتھ وہ مملکت کھڑی بھی نہیں ہوئی کہ لوگ جو ہیں اس کے مخالف ہو گئے، لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویٹ نہیں کیا کہ ہم ایک ٹائم آئے گا، ایک پاور بنیں گے، اس کے بعد جا کے ہم چیلنج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا، اپنے انٹرنل چیزوں کو لائن اپ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افینسو جو ہے وہ روٹ لیا۔ وہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ عام طور پہ ویسٹ جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ اچھالتا ہے کہ عرب جو ہیں وہ ہائی وے روبر تھے اور وہ قافلوں کو لوٹتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان کے حکم کے اوپر سوائے قریش کے کبھی کسی کاروان کو نہیں روکا گیا تھا۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ قریش کے پاس وہ مال و دولت تھا کہ جو مہاجرین چھوڑ کے آئے تھے وہاں سے، ان کا مال و دولت تھا جو وہ واپس لینا چاہتے تھے۔ اب اسی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ سرایا نخلا جو تھا اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا قافلہ ان کو ملا، کاروان ملا 7-8 اونٹوں کا، اور اس میں کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلدو کہ ان کو صرف جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، اور وہ 6 لوگ جو تھے ان میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ ڈیزرٹ میں رہ کے 4 لوگ آگے جا سکے، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ حملہ کیا اور وہ اونٹوں کو اور مال اسباب کو، ایک آدمی کو قتل کیا اور دوسرے 2 جو تھے ان کو قیدی بنا کے لے آئے۔ اب یہ پرابلمٹک اس لیے تھا کیونکہ یہ حرام مہینے میں تھا، وہ مہینہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام کیا ہوا کہ جس میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو منع کر دیا کوئی بھی مال لینے سے یا اس ایکٹ کو آن کرنے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو حرام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد کرنے کو اس سے بڑا جو ہے وہ حرام کیا ہے اور اس کو منع کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ دوسرا ایک سرایا کے بارے میں آتا ہے، اور یہ سرایا تھا اور غزوہ عشیرہ۔ غزوہ عشیرہ کو
بدر تو صغرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا بدر. بدر کا غزوہ جو ہے وہ چھوٹا بدر، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جب قافلہ جا رہا تھا اپنی تجارت کے لیے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحاب کو لے کے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، لیکن ٹائم آگے پیچھے ہوا اور یہ نکل گیا. اگین اس میں کوئی کوئنسیڈنٹ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چاہا کہ اس کو جاتے ہوئے انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہ اب بلٹ اپ ہے. واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسپائس کی جو ایک ٹیم ہے اس کو وہاں پہ اس ہائی وے پہ متعین کر دیا کہ جب یہ قافلہ واپس آئے تو ہمیں اس کی اطلاع دینی ہے. اس کے لیے جو صحابی تھے وہ طلحہ ابن عبید تھے. جب طلحہ ابن عبید ایک دن واپس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں کہ میرے پاس کچھ خبر ہے اس قافلے کو لے کے، تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خیمے میں لوگ ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں سوائے حضرت انس بن مالک جو بہت چھوٹی عمر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ صرف ہوتے ہیں اور باقی سب کو باہر نکال دیتے ہیں اور پھر ان سے وہ خبر لیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اب قافلہ جو ہے فلاں فلاں جگہ پہ پہنچ گیا ہے اور تقریباً 8 سے 10 دن کے اندر جو ہے وہ یہاں سے گزرے گا، اور وہ اس کے اندر 1000 اونٹ ہیں اور صرف 40 آدمی ہیں اس کی دیکھ بھال کے لیے یا اس کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ یہ نارمل کارواں تھا. اور خاص طور پہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مکہ کا اور قریشیوں کا جو قافلہ تھا اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. اس کی وجہ کسی کو پتہ ہے کہ کیوں قریش کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے تھے، مکہ کے کاروان کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا تھا؟ although کہ وہاں پہ لوٹ مار ہوتی تھی، لیکن قریش کا جو ہے قافلہ مکہ کا اس کو نہیں روکا جاتا تھا کبھی بھی. اس کی وجہ تھی خانہ کعبہ. ہر جو قبیلہ تھا اس کا بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پڑا ہوتا تھا. اس وجہ سے یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے جو سورہ قریش ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امن دیا تاکہ تم گرمیوں میں بھی تجارت کرو، سردیوں میں بھی تجارت کرو، تمہارے مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ ادروائز ان کے پاس یہ ایک اتھارٹی تھی کہ ہم تمہارا بت جو ہے وہ نکال دیں گے خانہ کعبہ سے. یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ خانہ کعبہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بت وہ کہیں پہ بھی رکھ سکتے تھے بٹ ان کو وہاں پہ رکھنا تھا، اور اس کی ایک طرح سے اجارہ داری جو ہے وہ قریش کے پاس تھی. اس وجہ سے قریش کے جو قافلے تھے ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا، اس لیے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھی. 1000 اونٹ جو ہے اس کے ساتھ صرف 40 لوگ تھے. اب جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حکم جاری کرتے ہیں کہ جس کے پاس بھی سواری تیار ہے وہ اسی وقت میرے ساتھ نکلے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھوڑے جو ہیں وہ ذرا دور گئے ہوئے، ہم جاتے ہیں اس کو لے آتے ہیں تیار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جس کے پاس تیار سواری اس وقت موجود ہے صرف وہ میرے ساتھ جائے گا. کوئی نہیں بتایا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں بتایا، بس کہا کہ جو تیار ہے وہ میرے ساتھ چلے. اب لوگوں نے کیا کیا کہ جو جس کے پاس سواری تھی وہ لی انہوں نے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ نکل گئے. اب جب لوگ نکل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے مدینہ سے باہر نکلے، اور جیسے نا منزلوں میں طے کرتے تھے کہ ایک دن کا سفر کر کے تو پھر وہاں پہ سٹے کرتے تھے، کیمپنگ کرتے تھے. جب پہلی جگہ پہ پہنچے اور کیمپ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب ٹائم تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ میرے ساتھ لوگ کتنے ہیں اور اس میں کون کون سے لوگ ہیں، ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں جب پورا دیکھا تو ہمیں برا بن عازب اور عبداللہ ابن عمر یہ 2 صحابی ملے کہ جو چھوٹے تھے. چھوٹے کتنے تھے کہ وہ 14 سال سے کم عمر کے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں آئے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ تم لوگ واپس جاؤ یہاں سے، آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے کیونکہ عمر میں چھوٹے ہو. لیکن بات یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی ہے، جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 14 سال کا بچہ ایلیجیبل ہوتا تھا، اس سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا تھا. وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آگے چل کے ہم 1-2 واقعہ ایسا بھی پڑھیں گے کہ اگر چھوٹی عمر کا بچہ 14 سال کی عمر والے بچے کو لڑائی میں ہرا دیتا تھا نا، تو وہ کہتا تھا کہ میں بھی ایلیجیبل ہوں کیونکہ میری بھی پاور اتنی ہے، تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا. مجھے نہیں پتا آج کل کے بچے آفیشلی تو 18 سال کے ایڈلٹ ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا اصل ایڈلٹ وہ کب جا کے بنتے ہیں. اس وقت 14 سال کا بچہ گھر کا مرد کنسیڈر کیا جاتا تھا، جنگ میں جا سکتا تھا. 19 سال کی عمر میں حضرت اسامہ نے پورا ایک جو آرمی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجی 19 سال کی عمر میں. یعنی 19 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا بچہ کنسیڈر نہیں ہوتا تھا. اس کی ایک ریزن تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بالغ کرتا ہے نا
اس کا 18 سال کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ عقل کو بھی اتنا بالغ کرتا ہے. آل میٹرز کہ آپ نے بچوں کو کس طرح سے ڈیل کیا ہوا ہے. اگر آپ نے ان کو ٹریٹ کیا ہوا ہے ایز این ایڈلٹ تو پھر وہ ایڈلٹ بنیں گے, پھر وہ ہوں گے. لیکن اگر آپ ان کو بچہ 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 ہی کرتے رہیں گے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہے, ہم سب کا یہی سلسلہ ہے کہ ہم بچہ بچہ کر کے اس کو بچہ ہی رہنے دے دیتے ہیں اور وہ ایڈلٹ ہو ہی نہیں پاتا. تو اس وقت بھی عربوں میں یہ سلسلہ تھا کہ 14 سال کے بچے کو ایک ایڈلٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا جو جنگ کے اندر شامل ہو سکتا تھا. خیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچوں کو واپس بھجوا دیا, اور اب باقی جب کاؤنٹنگ کی گئی تو تقریباً وہاں پہ 310 سے اوپر, ایگزیکٹ تعداد اس طرح سے نہیں آتی لیکن 310 سے اوپر تھے. سو ہمیں فگر ملتا ہے 313 کا, 315 کا اور 317 کا, اور 313 کا فگر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اوتھینٹک ہے. اسی کا 313 کا ایک اور بھی میں بتاؤں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہ فگر جو ہے تعداد کا لوگوں کا کس طرح سے رکھا کہ بدر میں بھی 313 لوگ تھے. جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا کہ کتنے نبی تھے اور کتنے رسول تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ رسول جو ہیں وہ 313 تھے, اور نبیوں کی تعداد کیا بتائی تھی؟ نبیوں کی تعداد کیا بتائی تھی کہ ٹوٹل کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں؟ 1,24,000. 1,24,000 جو تھے وہ نبی تھے, اور رسول ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ جو رسول تھے وہ بھی 313 تھے. اور کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ جالوت اور طالوت کی جو جنگ تھی اس کے اندر بھی جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ 313 تھے. واللہ علم, اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال یہ 313 کی تعداد تھی, اور اس کے اندر 2 گھوڑے تھے. اگین ایسا نہیں تھا کہ مدینہ میں صرف 2 گھوڑے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو ساتھ لیا تھا جن کے اس وقت بالکل تیار تھے وہ نکلنے کے لیے. 2 گھوڑے تھے اور 100 سے کم جو ہے وہ اونٹ تھے, یعنی اتنے ہی سواری تیار تھی اور اس وقت وہ لے کے نکل گئے. اگین آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تب تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, اس لیے تیاری جنگ والی تھی ہی نہیں. کچھ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ایک بھی صحابی کے پاس زرہ نہیں تھی, جو جنگ کے لیے زرہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ ہم زرہ, وہ تو جا رہے تھے ایک سیٹنگ ڈک کے لیے کہ جو 1000 اونٹ ہے اور 40 لوگ ہیں, جب 40 کے سامنے 313 آئیں گے تو وہ تو ویسے ہی جان بچا کے نکل جائیں گے, اس لیے جنگ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بیسیکلی اس تیاری کے ساتھ یہ لوگ نکلے اور یہاں پہ یہ پہلا پڑاؤ کیا. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ ابو سفیان جو ہیں, جیسے کہ پتہ ہے وہ قافلے کو لیڈ کر رہے تھے. اب ابو سفیان جو ہیں, کیونکہ جاتے ہوئے ان کو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ کچھ بھنک پڑ گئی, کچھ آئیڈیا ہو گیا کہ ہمیں انٹرسپٹ کیا جائے گا, ہمارے لیے خطرہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آگے بدو جو تھے, مختلف قبیلوں کے بدوؤں سے رابطے کرتے گئے کہ کیا ہے تم لوگوں نے یہاں پہ کوئی جاسوس دیکھا یا کچھ ایسا دیکھا. تو ایک بدو نے ان کو بتایا کہ ہاں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کچھ دن, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جو اسپائس تھے وہاں کئی دن رکے جا کے کیمپ لگا کے, کیونکہ انہیں دیکھنا تھا کہ کب تک وہاں پہنچتے ہیں. تو بتایا کہ ہاں اس کیمپ میں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو ایسے لگ رہے تھے جیسے جاسوس ہیں. اب دیکھیے عربوں کی اپنے حساب کی انٹیلیجنس تھی کہ وہ گئے وہاں پہ, انہوں نے پورا جائزہ لیا, اور وہاں پہ انہیں کیا ملا, کیمپ کا باقی سب تو ختم تھا, انہیں دیکھا کہ جانور کا جو ویسٹ ہے اونٹوں کا وہ وہاں پڑا ہوا تھا, اور اس ویسٹ سے انہوں نے اندازہ لگایا, اس کو باقاعدہ انہوں نے کریک کیا, کھولا, اس کے اندر سے کیا نکلا, گٹلی. اور عرب جو ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ کس کھجور کی گٹلی ہے اور یہ کہاں پہ پیداوار ہوتی ہے, تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ یثرب کی کھجور ہے. اس چیز سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ یثرب کی کھجور ہے. آگے ڈاٹس انہوں نے خود کنیکٹ کر لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یثرب میں گئے ہیں, اس کا مطلب ہے مسلمان جو ہیں وہ انٹرسپٹ کرنے والے ہیں, کوئی کچھ نہ کچھ ہمارے لیے جو ہے مشکل پیش آنے والی ہے. 2 چیزیں کی انہوں نے جو تیز ترین اپنا گھوڑ سوار تھا اس کو بھگایا اسی وقت کہ مکہ میں پہنچو, اور اس حالت میں پہنچو کہ ان کو بولو کہ ہم پہ اٹیک ہو گیا ہے اور فوراً نکلو مدد کے لیے, ورنہ تم لوگوں کا پورے سال کا جو ہے وہ گیا. اور خود کیا کہ وہاں سے لوکل گائیڈ لیا اور اس کو بولا کہ جو مین ہائی وے ہے اس سے ہٹ کے جو دور دراز کا رستہ ہے, جو مشکل بھی ہوتا تھا, پراپر رستے بھی نہیں ہوتے تھے, لیکن گائیڈز کو پتا ہوتا تھا, ہمیں اس سے لے کے چلو چاہے ہمیں بھلے 10 دن زیادہ لگ جائیں. انہوں نے اپنا روٹ جو ہے وہ چینج کر لیا اور ادھر سے جو گھوڑ سوار ہے اس کو بھجوا دیا. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ اب یہ سلسلہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, ادھر جو ہے وہ ابو سفیان کا تھا. اب تیسرا ایک اور سلسلہ تھا. تیسرا سلسلہ یہ تھا کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھو ہیں, ایک پھپھو کا نام تو ہمیں پتہ ہے
کسی کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا کیا نام تھا؟ صفیہ، حضرت صفیہ. ایک اور ان کی پھوپھی تھی جن کا نام تھا عاتکہ. یہ عاتکہ جو تھی یہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اور ان کا پوری سیرہ کے اندر ایک ہی واقعہ ملتا ہے ہمیں، یہ والا. عاتکہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہاں سے بندہ گیا اور وہاں مکہ پہنچنے سے 3 دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی آدمی آیا، اعلان کرتا ہوا مکہ میں داخل ہوا اور خون آلود ہے، اور اس نے آ کے آواز لگانی شروع کی کہ اے یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگوں، 3 دن کے تیار ہو جاؤ کہ 3 دن میں تمہاری موت آنے والی ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ حتیم میں کھڑا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جبل پہ کھڑا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور کہا کہ اس کے بعد جبل سے میں نے دیکھا کہ پتھر لڑکتے ہوئے آئے اور مکہ کے ہر گھر کے وہ پتھر جا کے ہٹ کیا ہے. یہ جب خواب دیکھا انہوں نے، اب یہ خواب کوئی ایسا خواب نہیں تھا کہ جس کی تعبیر کے لیے ان کو کہیں پہ جانا پڑتا، پتہ لگ رہا ہے کہ ایک آ رہا ہے اور پتھر جو ہے ہر گھر کے دروازے کو جا کے لگ رہا ہے. انہوں نے اپنے بھائی کو جا کے حضرت عباس کو، وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جا کے یہ خواب سنایا. تو حضرت عباس نے کہا کہ تم یہ خواب کا کسی سے ذکر نہ کرنا. انہوں نے تو ذکر نہ کیا، لیکن حضرت عباس کے دوست سے عتبہ، اس کے ساتھ جا کے حضرت عباس نے جو ہے وہ ذکر کر دیا بات کا. اگلے دن جب حضرت عباس نکلے باہر تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف یہی چرچا ہو رہا ہے، اسی خواب کے بارے میں ہو رہا ہے. اور جب وہ بازار میں آگے گئے تو ابو جہل ملا ان کو. ابو جہل نے بولا عباس جب آپ کام ختم کر لو تو پھر میرے پاس آنا. حضرت عباس جو ہے وہ اپنے کام وام نپٹا کے جب ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل نے پھر ان کو، جسے کہتے ہیں نا کہ ہائپ آف آپ انسلٹ، وہ کہا کہ کیا تم لوگوں کے پاس ایک جو مرد نبی آیا تھا وہ کافی نہیں تھا کہ اب عورت نبی بھی آ گئی ہیں تم لوگوں کے پاس، عورت رسول بھی آ گئی ہیں، کہ وہ پریڈکشن، یہ کب سے تم لوگوں نے پریڈکشن کرنا شروع کر دی اور یہ والی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی باتیں کہ اب یہ ہوگا اور وہ ہوگا. حضرت عباس جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ خود یہ فرسٹ پرسن میں نریٹ کرتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور میں نے تو منع کر دیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانا. اس نے کہا کہ اب اگر جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ پورا نہ ہوا تو میں تم لوگوں کا نام جو ہے وہ لکھ کے خانہ کعبہ پہ لٹکا دوں گا کہ بنو ہاشم سے زیادہ جھوٹا پورے عربوں میں کوئی نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی انسلٹ تھی. جو ابو جہل ہے وہ بنو مخزوم سے تھا. بنو مخزوم کا اور بنو ابو طالب کا بھی ایک جو ہے وہ ٹسل رہتی تھی خانہ کعبہ کو لے کے، کیونکہ یہ بھی پانی پلاتے تھے، وہ بھی پانی پلاتے تھے، وہ کھانا کھلاتے تھے حاجیوں کو اور وہ سب چیزیں کرتے تھے، تو یہ ایک ان میں جو ہے رائیولی رہتی تھی. اب یہ بہت بڑی بات تھی کہ دوسرا قبیلہ جو ہے وہ کسی اور قبیلے کو اس طرح سے جو ہے وہ بے عزت کر دے یا انسلٹ کر دے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب میں اس رات کو گھر گیا تو میرے قبیلے کی کوئی عورت جو ہے وہ نہیں بچی کہ جس نے آ کے گھر پہ مجھے، جسے کہتے ہیں نا غیرت دلائی ہو کہ تم کس قسم کے مرد ہو کہ تم اپنے قبیلے کا دفاع ہی نہیں کر سکے، تم باتیں سن کے اور پورے قبیلے کی انسلٹ کرا کے تم واپس آ گئے، کس قسم کے مرد ہو تم. تو وہ کہتے ہیں اس قدر انہوں نے مجھے زج کیا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگلے دن صبح میں اٹھ کے جاؤں گا اور میں ابو جہل کو کنفرنٹ کروں گا اور اس کو اس کی باتوں کا جواب دوں گا، ہر چیز کو، اور اپنی ذلت کا بدلہ لوں گا. اب یہ دوسرا دن ہے، خواب کا دوسرا دن ہے. اگلے دن جب وہ اٹھ کے وہ گئے تیسرے دن، تو کہتے ہیں کہ جب میں بازار میں گیا اور میں ابو جہل کو ڈھونڈ رہا تو جس وقت میرا آمنا سامنا ابو جہل کے ساتھ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے سے نظریں چرا رہا ہے اور میری طرف مطلب نظریں چرا رہا ہے اور وہ ملنا نہیں چاہ رہا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس میں اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے یہ کہ میرے سے مل سکے. تو جب لوگوں سے انہوں نے پوچھا تو انہیں پتہ لگا کہ آلریڈی جو ابو سفیان نے اعلان کرنے والا بندہ بھیجا تھا وہ مکہ میں پہنچ گیا تھا، اور وہ پہنچ کے اس نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ یا معاشر القریش، تمہارے، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے قافلے کے اوپر حملہ ہو گیا. اب قریش کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کی انویسٹمنٹ اس قافلے کے اندر نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ خواب کا کیا مطلب تھا، اور یہ باقاعدہ اتنی ڈسکرپشن لکھی ہے کہ اس نے اتنا ڈرامیٹیکلی کیا کہ اپنے جو گھوڑا تھا اس کا ناک کاٹ دیا اور اس کا جو خون تھا وہ پورے گھوڑے پہ اور اپنے اوپر لگا لیا. آپ خود سوچو، اور اپنے اوپر پوری مٹی اور وہ خاک اپنے سر پہ ڈال کے جو ہے نا وہ آیا وہاں پہ، اور اس طرح سے اس نے چیخ چیخ کے یہ اعلان کیا کہ ایک دفعہ تو پورے مکہ میں ایسے تھا جیسے کوہرام مچ گئے. آپ خود سوچیں کہ آج کے دور میں آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ امریکہ کا جو ہے کوئی شپ جا رہا ہو، ایک کارگو شپ، اور اس کے اوپر کوئی حملہ کر دے. تو یہ وہ والی سچویشن کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے ہو جائے. اب یہاں سے آ کے جو ہے وہ قریش نے جب یہ ساری کی ساری بات پہنچ گئی
تو پھر انہوں نے اپنی تیاریاں شروع کی۔ تیسری طرف واپس چلتے ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب جا رہے تھے بدر کے میدان کی طرف، اب بدر کا میدان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز نہیں کیا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے تھے اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ کہاں پہ جا کے یہ ٹاکرا ہونا تھا اور کس قافلے کے ساتھ ہونا تھا، وہ تو ہم دیکھیں گے اگلی دفعہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قافلے کو لے کے چل رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 100 اونٹ تھے، 100 سے کم اونٹ تھے اور تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر اونٹ کے اوپر 3 لوگ تھے جو باری لیتے تھے ایک کے بعد ایک۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیئر کر رہے تھے وہ حضرت علی تھے اور حضرت لبابہ تھے۔ حضرت علی کو ہم جانتے ہیں اور حضرت لبابہ بھی ان کا آگے چل کے جو ہے ایک واقعہ آئے گا، بڑا مشہور واقعہ، کہ جس کی وجہ سے ان سے کچھ غلطی ہوگی اور انہوں نے اپنے آپ کو جا کے مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا اور پلر کے ساتھ باندھ کے یہ قسم کھا لی کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے مجھے یہ پلر سے نہیں کھولیں گے، میں یہاں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے معافی کا اعلان کیا اور لوگ آئے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے، اور انہوں نے بولا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جب تک میرا وہ رسی نہیں کھولیں گے میں اپنے آزاد نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کے ان کو آزاد کیا۔ اور ابھی بھی آپ اگر وہاں پہ جائیں گے ریاض الجنہ میں، تو جو مختلف پلرز کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک پلر کے اوپر ابو لبابہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، برج ابو لبابہ۔ تو یہ وہ پلر ہے جس کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا ہے، وہ جب وقت آئے گا تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو خیر، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے ہم سفر ہیں، تو اس سے زیادہ ہمارے لیے اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پورا رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سواری کریں اور ہم پورا رستہ صرف چلیں۔ تو انہوں نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ آپ سواری کریں اور ہم چلتے رہیں گے پورا رستہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس پورے لشکر جو تھا اس کے سپہ سالار تھے، وہ 5 اسٹار جنرل سے بھی اوپر تھے، یعنی جو بھی بات کہہ دیں وہ حکم ہے۔ اگر وہ حکم بھی دینا چاہتے تو اس وقت یہ حکم دے دیتے کہ ٹھیک ہے میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں، یا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، جیسے میں کہوں گا ویسے ہوگا۔ لیکن اتنے خوبصورت طریقے سے دیکھیے، آج ہم بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں نا تو ہم ایک اندیکھی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی محبت جو ہے وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ تھی جو مطلب گوشت پوش کا انسان تھا، ان کے سامنے تھا، جو بازاروں میں پھرتا تھا، کھانا کھاتا تھا اور ان کے ساتھ چلتا تھا۔ وہ ایسے انسان کے لیے اپنے جذبات اور محبت اس لیول کی لے جانا نا، وہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اگزامپل جو ہے خود اپنے سے سیٹ کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دونوں کو کہ دیکھو کہ تم دونوں طاقت میں میرے سے زیادہ نہیں ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں میں زیادہ طاقت ہے اور میرے میں کم طاقت ہے، اس وجہ سے میں سواری کرتا رہوں اور تم لوگ جو ہے پیدل چلتا تھا۔ اور فرمایا اور نہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ کے اجر جو ہے وہ تم لوگوں سے کم چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا اجر نہیں چاہیے، میں اللہ کا رسول ہوں، کہا جتنا اجر تمہیں چاہیے مجھے بھی اجر چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور نہ میں کمزور ہوں، تو اس لیے میں اپنی باری پہ سواری کروں گا اور تم اپنی باری پہ سواری کرو گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے پورا رستہ جو ہے وہ سوار ہو کے باری باری جو ہے وہ کہا۔ اور دیکھیے یہ وہ تعلیم تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے پریکٹیکل کر کے اپنے صحابہ کو سکھائی تھی، اور یہی وہ روٹین تھی جس کی وجہ سے تعلیم تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب وہ بیت المقدس کو فتح کر کے وہاں کی چابیاں لینے گئے، کہ وہاں کے ربائی جو تھا اس نے کہا کہ جب تک آپ کا امیر، آپ کا جو امیر المومنین نہیں آئے گا، خلیفہ نہیں آئے گا، تب تک ہم چابیاں کسی کو نہیں دیں گے۔ لڑائی نہیں ہوئی تھی، صرف چابیاں ہینڈ اوور کرنی تھی۔ تو حضرت عمر جو ہیں صرف اپنے غلام کے ساتھ نکلے وہاں سے، اور ایک اونٹ تھا، اور چونکہ سرکاری دورہ تھا، سرکاری مال تھا، انہوں نے کہا 2 اونٹ نہیں لیے جائیں گے، اس وقت افورڈ کر سکتے تھے، ایک اونٹ لیا، ایک منزل جو ہے خود سواری کرتے، ایک منزل جو ہے وہ غلام سواری کرتا۔ اور دیکھیے کہ جس وقت بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو باری تھی غلام کی، کہتے ہیں کہ غلام گڑ گڑایا ان کے سامنے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آپ سواری کریں، اب ہم شہر میں داخل ہونے والے ہیں، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ان مطلب گھٹیا لوگوں کے لیے میں اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کو بدل دوں؟ تو یہ وہ تعلیمات تھیں کہ جب بیت المقدس میں انٹر ہوئے تو حضرت عمر کے ہاتھ میں جو ہے وہ نکیل پکڑی ہوئی تھی اونٹ کی، اور جو غلام تھا وہ اوپر سواری کر رہا تھا، اور دیکھنے والے سمجھے کہ شاید اوپر جو بیٹھا ہے وہ خلیفۃ المومنین ہے اور جو نیچے ہے وہ غلام آ رہا ہے۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں جو انہوں نے خود ایگزامپل اپنی ذات پہ کر کے جو ہے وہ دکھائی تھیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو ہے وہ تیاری اور ایکچوئل جو پھر بدر ہوئی اور مارکا ہوا تھا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے. تو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.